السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کسی بہت بڑی پریشانی اور مصیبت میں پھنس جائیں اور ہر طرف آپ کو ہر دروازہ بند نظر آئے، کوئی شخص بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی شخص بھی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر فوری یہ ایک دعا ہر نماز کے بعد 100 دفعہ آپ پڑھنا۔ ان واقعہ سناتا ہوں۔ عبد الرحمن بن زیاد بن انم بہت بڑے محدث تھے، کچھ ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ تو سفر کرنے کے دوران کیا ہوا، روم کے کچھ لوگوں نے عبد الرحمن بن زیاد اور ان کے ساتھیوں کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا اور قسطنطنیہ میں جا کر جیل میں بند کر دیا، اور کافی ٹائم تک یہ جیل میں پڑے رہے، جیل میں قید رہے بغیر کسی وجہ کے۔ تو اس دوران عیسائیوں کی عید آ گئی۔ عیسائیوں نے اپنی خوشی کے موقع پر ذرا خدمت کی قیدیوں کی بھی، یعنی ان کو کھانا شانا اچھا کھلایا، ضیافت کی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک خاتون بھڑک اٹھی۔ اس خاتون کو اہل عرب سے بڑی نفرت تھی۔ اس نے دیکھا کہ اہل عرب کی بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں جیل میں، تو اس نے ایک پلان بنایا۔ پلان کیا بنایا؟ بڑا خطرناک پلان تھا۔ اس خاتون نے اپنے بال منڈوائے، اس خاتون نے اپنے کپڑے پھاڑے، اس خاتون نے اپنے چہرے پہ اور سر پہ سیاہی پھیر کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ کو جا کر کہتی ہے، وہ اہل عرب جنہوں نے میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو، میرے شوہر کو قتل کر دیا، آج جیل میں ان کو قید کیا گیا ہے، تو ان کی ضیافتیں ہو رہی ہیں، ان کی خدمتیں ہو رہی ہیں، ان کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ تو جب اس نے رونا دھونا کیا، بادشاہ کے سامنے جا کر ڈرامہ بازی یہ ساری کی، تو بادشاہ نے کہا کہ فوری میرے سامنے سارے قیدی حاضر کیے جائیں۔ جب وہ قیدی بادشاہ کے سامنے لائے گئے تو انہوں نے ایک جلاد کی ڈیوٹی لگائی۔ بادشاہ نے کہا کہ سب کی گردنیں اڑا دو۔ اب جلاد نے سب کی گردنیں اڑانا شروع کر دی بغیر کسی وجہ کے۔ اب کچھ لوگوں کی جب گردنیں اڑا دی گئی تو عبد الرحمن بن زیاد بن انم کی باری آئی۔ تو بادشاہ نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، یعنی منہ میں کچھ پڑ رہے تھے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، محدث تھے، دعا کا ان کو پتا تھا۔ انہوں نے وہ دعا پڑھنی شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ عبد الرحمن بن زیاد بن انم کہتے ہیں، میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب یہ دعا بادشاہ نے سنی تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس دعا کا اتنا اثر ہوا بادشاہ پہ، اس قدر اثر ہوا کہ بادشاہ نے کہا ان کو بھی چھوڑ دو، جو باقی ان کے ساتھی بچے ان کو بھی رہا کر دو۔ دیکھیں پہلے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور جب ان کی باری آئی، دعا کی کتنی برکت آئی کہ ان کو بھی رہائی مل گئی اور ان کے ساتھیوں کو بھی رہائی مل گئی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ناجائز جیل میں قید ہیں تو ان کو بھی یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کی ضرور غیب کے خزانوں سے مدد فرمائیں گے۔ یہ واقعہ میں نے تقریباً 10 سال پہلے پڑھا تھا، تو یہ دعا میں اکثر پیشنٹس کو بھی بتاتا تھا۔ تو میں آپ کو ایک اور حیران کن واقعہ بتاتا ہوں اس دعا کے متعلق، پھر میں آخر میں مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ جب آپ پریشان ہیں، آپ کو یہ ٹینشنیں چل رہی ہیں، تو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا۔ ایک خاتون آئی میرے پاس آفس میں، تو وہ آ کر کہنے لگی کہ عثمان بھائی میں بہت زیادہ پریشان ہوں، رونے لگی، اور اس کی باتیں سن کر میں خود پریشان ہو گیا۔ باتیں کیا کر رہی ہے؟ کہتی یہ میرے 4 بچے ہیں، میرا شوہر دوسرے ملک میں جاب کرتا تھا، کام کرتا تھا، تو ہوا یہ کہ وہ سارے پیسے اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا تھا، اور ان کا جو سگا بھائی تھا وہ پراپرٹی لے لیتا، کوئی زمین لے لیتا، تو وہ پراپرٹی بناتا رہا، میرے ہسبینڈ باہر رہے۔ تو اچانک ہوا یہ کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ڈیتھ ہونے کے بعد ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ یتیم بچوں کا خیال کریں۔ اب جو میرے دیور صاحب ہیں وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ اس گھر کو چھوڑ کے تم نکلو۔ اب جو پلاٹ ہیں، جو زمین ہے، وہ تو ساری اس کے نام پہ ہے۔ جب اس سے مطالبہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہم تو دونوں مل کے بزنس کر رہے تھے، میں نے اس کو باہر بھیجا تھا، لہٰذا آپ کو یہ پیسے نہیں ملیں گے، اس کے دیور نے یہ کہا۔ بہرحال وہ پریشان رہی، کہتی اب میری مجبوری یہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، میرا کوئی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ دعا میرے علم میں تھی، یہ عبد الرحمن بن زیاد بن انم نے جو پڑھی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں ایک حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دعا پڑھنے کے لیے دی تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھا کریں۔ تو سسٹر کو میں نے کہا میرے تجربے میں ایک عمل ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ تو اس خاتون کو میں نے بتایا کہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ میں اس دعا کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں،
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دعا میں نے اس سسٹر کو کہا کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے اور 41 دن پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ 15 دن کے بعد آپ کو پازیٹیو سائن نظر آئیں گے، اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ تو وہ خاتون بڑی خوش ہوئی، کہتی عثمان بھائی میں ضرور اس پہ عمل کروں گی۔ بہرحال وہ چلی گئی اور وہ عمل کرتی رہی۔ چند ماہ کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس آئی۔ چند ماہ کے بعد جب دوبارہ میرے پاس آئی تو بڑی خوش تھی، کہتی عثمان بھائی میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی تو گاؤں سے ایک شخص کا فون آیا، تو اس شخص کی اس کے ساتھ ذرا لگتی تھی یا دشمنی تھی، جو بھی تھا میرے دیور کے ساتھ، اس شخص نے کہا کہ سسٹر آپ کا کوئی مسئلہ بھی ہے، آپ کا حصہ نہیں ملا سنا ہے؟ تو کہتی میں نے کہا آپ کا نمبر میں نے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے، سسٹر آپ بتائیں آپ کی ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کہتی بھائی میں آپ سے کیا ہیلپ لے سکتی ہوں، بھائی اگر میرا وہ حصہ دے دے، میرے یتیم بچے ہیں تو میں ان کے لیے کچھ تعلیم کے اوپر خرچ کر لوں گی، کچھ گھر لے لوں گی، میرے بوڑھے والدین ہیں وہ بیمار ہیں، تو آپ کی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو وہ کہتا کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے مل کر پھر یہ سارا معاملہ دیکھا، اس آدمی کو سمجھایا، کچھ سختی بھی کی، بہرحال وہ شخص اس خاتون کا حق دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میری ان باتوں سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ باہر کوئی شخص رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے یا سعودیہ میں رہتا ہے کہیں بھی، یا دبئی میں رہتا ہے، وہ کہے میں نے اپنے بھائی کو پیسے نہیں بھیجنے۔ میں دو بھائیوں کے درمیان کوئی بدگمانی نہیں ڈالنا چاہتا، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے بھائی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں کہیں کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ تو میں ایک مثال دی ہے کہ اس خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کو میں نے یہ دعا پڑھنے کے لیے دی۔ تو آپ بھی اگر پریشان ہیں، کسی ٹینشن میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں بھی دوسری کنٹری میں ہیں، پاکستان میں، یہ دعا ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا شروع کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو حیران کن اس کے رزلٹ ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص پریشان ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھے۔ تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ عبد الرحمن بن زیاد بن انم محدث تھے، ان کا واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، میں نے اپنا تجربہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ ویسے مجھے کوئی بھی پریشانی کا سامنا ہو، ٹینشن کا سامنا ہو، میں اسی دعا کو کثرت سے پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے فوری مدد فرماتے ہیں۔ یہ مختصر سی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔